السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینتھراکنوز یہ سٹرس میں بھی ہے اور دوسرے باغات کی طرح اس میں گریپس میں بھی اس کی موجودگی ہوتی ہے، اور اس کا بھی ویدر کنڈیشنز کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو اور نمی کا تناسب بھی زیادہ ہو تو اس وقت اس کے لیے فیوریبل کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس یہ فنگل ڈیزیز پہ نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر موسم گرم ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ نمی بھی ہے تو پتے سرخی مائل ہو جاتے ہیں، یہ اس کی علامات ہیں۔ اور پھر وہ پتے جو ہیں وہ کرلنگ سے چرر مرر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کالے سرخ سے دھبے نظر آتے ہیں۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹائملی اس پہ نگاہ رکھیں۔ موسم بہار میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پتوں کو متاثر کرتی ہے اور ٹہنیوں کو متاثر کرتی ہے، اور موسم بہار میں خصوصاً۔ اور جب موسم ٹھنڈا ہو تھوڑا تو ینگ شوٹس کو یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔ زیادہ بارشی موسم ہو تو اس وقت بھی یعنی کور رینی ویدر جو ہے اس میں بھی یہ اس کو آئیڈیل کنڈیشنز جو ہیں وہ اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بالکل 30 ڈگری ٹمپریچر سے نیچے اس کے سپوز جو ہیں وہ بڑا ہی فریکوینٹلی وہ پھیلتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پہ نگاہ رکھیں، اور یوں ہی اس کی علامات نظر آئیں تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جیسے ہی یہ سردیوں کا اختتام ہوتا ہے تو جتنے بھی پودے کے متاثرہ حصے ہیں یہ اس کے جو پرانے متاثرہ حصے ہیں وہ اس کے لیے اس فنگس کے لیے اس کی رہائش کا ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ ان حصوں میں یہ فنگس موجود رہتی ہے، اور اگر ان دنوں میں یعنی موسم تو آلریڈی ٹھنڈا ہوتا ہی ہے، اگر ان دنوں میں کچھ 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ نمی کی کیفیت رہ جائے، بارش ہو جائے 2-3 دن اور وہ نمی کا خاتمہ نہ ہو، تو پھر یہ پھیلتے ہیں اس کے سپورز دوسرے پودوں تک، اور پھر سپیڈیلی یہ متاثر کرتا ہے سارے دوسرے باغ کو، اور یہ گرین پورشنز جو ہیں آپ کے پودوں کو، گرین پورشنز کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ پتوں کے اوپر کالے سے جو ہے بھورے سے داغ بننا شروع ہوتے ہیں جو بعد میں گرے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی سادی سی وہ سلوری سی لک جب دیتے ہیں تو وہ سٹارٹ جو ہے وہ کالے بھورے سے سٹارٹ ہو کر پھر وہ سلوری سی جب وہ لک دیں تو اٹ مین اینتھراکنوز کا پرابلم آ چکا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اگر اس سٹیج پہ جب یہ گرے ہو جاتے ہیں تو یہی داغ بعد میں کینکر بنتے ہیں اور پھر یہ ڈائی بیک کا سبب بنتے ہیں۔ یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو اگنور کیا جا سکتا ہو، پھل کی کوالٹی کو شدید متاثر کرتے ہیں اور پیداوار کو بالکل ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پراپر فنجیسائیڈ کا سپرے جو ہے وہ آپ کریں، اور ٹائم اس کا بھی بہترین یہ ہے کہ جب بڈز اوپن ہو رہی ہوں تو اس سٹیج پہ آپ بورڈیکس سپرے کریں، اور اس کو مینکوزے میٹل ایکسل کا سپرے اس سٹیج پہ کریں۔ بڈز کے کھلنے کا جو ٹائم ہے اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا، اور اگر یہ ساری چیزیں ٹائملی ہو جائیں تو پھر اس پہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ صفائی ستھرائی رکھیں اپنے باغ کی، بیمار اور افیکٹڈ جو ہیں پورشن جو ہیں حصے جو ہیں وہ پتوں کے پودوں کے ان کو بالکل ضائع کر دیں، پروننگ کریں،
اور اس کی کینوپی مینجمنٹ کو ذہن میں رکھیں، ہوا کا جو ہے وہ ایئر سرکولیشن کا نظام وہ جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی یہ اس سے بچاؤ رہے گا، اور نمی کا تناسب جتنا ہی کم ہوگا، نمی زیادہ ٹائم نہیں رہے گی، تو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ایئر سرکولیشن کا رکھنا اور کینوپی مینجمنٹ اور آپ کے باغ کی صفائی ستھرائی یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور اگر اس کو ہم ٹائملی اور پراپر طریقے سے کنٹرول نہ کریں تو پھر یہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور باغ کی اور آپ کی فارمر کی انکم کو شدید دھچکا پہنچتا ہے۔ تو سادہ سے سپرے ہیں، آپ اس کو مینکو سے بھی یہ کنٹرول ہو سکتا ہے، بس ٹائملی سپرے کر دیں۔